بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 90 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 55 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جنود عقل و جہل میں سے ایمان و کفر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ ایمان و کفر کی حقیقت اور ان کے متعلق قرآنی اور روایی شواہد بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس درس میں ایک تو سابقہ بحث کا تتمہ اور تکملہ ہے۔ جناب امام خمینی کے نظریے میں 5ویں فصل پر گفتگو جاری تھی، اس کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے بعد جنود عقل و جہل میں سے تصدیق و جحود کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، اس کی مفہوم شناسی کی جائے گی اور متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد بھی ذکر کیے جائیں گے۔ فصل 5 میں بحث کی ہے کہ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایمان اور ہے علم اور ہے تو اس ایمان کے درجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں، چونکہ جب تک ایمان کے درجے پر نہیں پہنچیں گے تو پھر خسارہ ہی خسارہ رہے گا، تو اس کے لیے بحث کرتے ہیں۔ فرمایا انسان ایمان کے درجے کے لیے تب پہنچ سکتا ہے جب اپنی نیت کو خالص کرے معارف اور حقائق کو حاصل کرنے کے لیے، اور دل کو مانوس کرے ان کے ساتھ تکرار و تذکر کے ذریعے، ورنہ شیطان اس میں تصرف کرے گا۔ خود شیطان جب خود پسندی کا شکار ہوا تو ہدایت سے بھٹک گیا۔ وہ نماز جو شہوات کے لیے پڑھی جائے تو وہ معراج نہیں ہو سکتی۔ فرمایا وہ علم توحید جو انسان کو دوسروں پر فوقیت اور برتری حاصل کرنے کے لیے حاصل ہو تو وہ نورانیت سے خالی ہوتا ہے، نفس امارہ کی غذا ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ ہے کہ جب انسان کو اخلاص حاصل ہو جائے تو حقیقت تک پہنچنے کا امکان حاصل ہو جاتا ہے۔ سورہ صافات میں فرمایا سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جو وہ صفت بیان کرتے ہیں مگر وہ بندگان خدا جو مخلص ہیں۔ تو یہ مراتب شرک سے کیا ہوتے ہیں؟ خالص ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ گناہوں سے حقیقی توبہ کرے، جب ایسا کرے گا تو اس کو ذکر الہی اور قرأت کتاب الہی کا شرف حاصل ہوگا، چونکہ جب تک یہ کثافتیں اس کے دل میں رہیں گی تو ذکر و تلاوت سے اس کو توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کی سورہ واقعہ سے استدلال فرمایا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پہنچنا ان لوگوں کا حق ہے جو طہارت رکھتے ہوں۔ سورہ مومنین آیت 13 سے هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، کہ تذکر فقط وہ لوگ حاصل کریں گے جو خالص ہوں، انابہ کرتے ہوں، توبہ کرتے ہوں، پلٹتے ہوں خدا کی بارگاہ کی طرف۔ فرمایا جب انسان ان شرائط کے ساتھ آیات الہی کی تلاوت کرے گا تو اس کو پھر معارف حقیقی حاصل ہوں گے، نور ایمان حاصل ہوگا۔ اور ایک درجہ یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اپنے نقص اور عجز سے غافل نہ ہو اور ہر مرحلے میں رحمت الہی کی طرف توجہ رکھے۔ فرمایا یاد رکھنا چاہیے کہ یہ راہ آسان نہیں ہے، خصوصاً ابتدا میں شیطانی وسوسے حملہ آور ہوتے ہیں اور مختلف مشکلات پائی جاتی ہیں، تو انسان کو اس راہ پر گامزن رہنا چاہیے۔ نیز فرمایا یہ امور تدریجی ہیں، ایک دفعہ حاصل نہیں ہوں گے، ان کے لیے طولانی زمان چاہیے۔ انسان اس کی اہمیت کو سمجھے، اس دنیا کے عارضی پن کو اور آخرت کی سعادت ابدی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس راہ ہدایت و سعادت پر گامزن رہنا چاہیے۔ قرآن کی آیت سے استشہاد فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، کہ یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہو تو وہ خشیت الہی سے لرزنے لگے، لیکن انسان جب راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے تو اس کا دل شقی ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ پتھروں پہ بھی اگر پانی کے قطرے گرتے رہیں تو ان میں سوراخ پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن کئی دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ان پر اثر نہیں ہوتا۔ پھر کون سا مرتبہ آ جاتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ
قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یعنی پھر ایسے درجے کو پہنچ جاتے ہیں کہ دل، آنکھیں، کان سب نعمات الہی ہونے کے باوجود وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اسی بحث کا تتمہ ہے کہ جب انسان راہ ہدایت اور ایمان سے بھٹکتا ہے تو یہ تمام حواس موجود ہونے کے بعد بھی حقائق کو نہیں دیکھ پاتا۔ یہ انبیاء، کتب آسمانی، باقی ہدایت کے سلسلے اس کی نگاہ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ مرتبہ آ جاتا ہے کہ انسان اپنے غضب یا کسی ریاست کی محبت کی وجہ سے ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے انسانی معاشرے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اسی دنیا میں حیوانات کو دیکھ لیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ اپنے لیے جمع کرتے ہیں، لیکن انسان جب جمع کرنے پہ آتا ہے تو اس کی کوئی اساس نہیں ہوتی۔ اپنی ضرورت کے بعد تو اس کو روک جانا چاہیے، لیکن اس کا حرص ختم نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کا کعبہ مقصود ذات باری تعالی ہو جائے اور انسان نور ایمان سے آراستہ ہو جائے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حدیث جنود عقل و جہل میں، عقل و جہل کے لشکروں میں سے تصدیق اور اس کے مقابل میں جحود کو شمار کیا گیا ہے۔ تصدیق ایمان لانا، سچ ماننا، اور جحود انکار کرنا، جھٹلانے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جناب ملا صدرہ شیرازی کا نظریہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ عقل و عاقل کی صفات میں سے ہے کہ وہ یقینی طور پر تصدیق کرتے ہیں جو واقعیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کو یقین بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابل میں دو چیزیں ہیں، ایک تو عدمی ہے جو کہ شک کی صورت ہوتی ہے، اور ایک مقابل وجودی ہے، یعنی اس کی ضد ہے جو کہ جحود اور انکار کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جو ایک یقینی حقیقت ہے اس کا انکار کر دینا۔ تو جاہل کی صفات میں سے ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں انکار پر قائم ہوتا ہے، مختلف شبہات کے ذریعے اور مغالطوں کے ذریعے نہ فقط وہ خود انکار پر قائم ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا ملا صدرہ کے نظریے کو اس طرح بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یقین کے مقابل میں دو چیزیں ہیں، مقابل عدمی شک و تردید ہوتی ہے اور مقابل وجودی جحود و انکار ہوتی ہے۔ یہاں تک ملا صدرہ کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے فرمایا یا تو تصدیق سے مراد صادقین کی تصدیق ہے یا مسائل یقینیہ اور معارف حقیقیہ کی تصدیق ہے جو کہ دلائل سے اور براہین سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس معنی میں ایمان و تصدیق میں جو تفاوت اور فرق ہوگا وہ علم اجمالی اور تفصیلی کے لحاظ سے ہوگا، جبکہ جحود وہ تصدیق کے مقابلے میں ہوتی ہے، یا تو صادقین کا انکار ہے یا پھر مسائل و معارف حقہ کا انکار ہوتا ہے۔ جب انسان حقائق کا انکار کرنے لگتا ہے تو ان کے مقابلے میں پھر اپنی دل پسند چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، دل پسند چیزوں کو برا سمجھتا ہے۔ یہاں تک امام خمینی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنی کتاب جنود العقل والجہل میں مقصد سیوم میں تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے۔ فصل اول میں فرمایا تصدیق اور جحود سے مقصود اور مراد کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ فرمایا تصدیق سے مراد حق کو قبول کرنا اور اس کا اعتقاد جازم اور یقینی عقیدہ رکھنا، جبکہ اس کے مقابلے میں جحود سے مراد حق کا انکار اور اس کو رد کرنا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ ہونا ہے۔ تصدیق اس معنی میں عقل کے لشکروں میں سے ہے اور یہ انسان کی فطرت سے متعلق ہے، جبکہ انکار جہل کے لشکروں میں سے ہے اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی فطرت پر پردے پڑ جائیں اور اس کا ضمیر مردہ ہو جائے۔ اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان فطری طور پر جمال حق کا متلاشی ہے اور عالم پاکی کی طرف راغب ہوتا ہے، تو اپنی فطرت نورانی کے حوالے سے وہ عالم غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حق کا متلاشی ہوتا ہے۔ فرمایا علم و حکمت میں اپنی مقام پر دلیل و برہان کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ علم و عالم اور معلوم کے درمیان تناسب ہونا چاہیے،
مناسبت ہونی چاہیے۔ علم عالم کی غذا ہوتی ہے، جس طرح انسان کے مادی غذا اس کے جسم کے لیے موافق ہونی چاہیے، اسی طرح علم جو روحانی غذا ہے وہ عالم اور معلوم کے اتحاد سے متعلق ہوتی ہے۔ سورہ عبس کی آیت نمبر 24 سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو دیکھنا چاہیے اپنی غذا کی طرف۔ تو کافی میں زید شحام کے واسطے سے ابو جعفر باقر علیہ السلام سے روایت ہے، راوی کا بیان ہے، قُلْتُ مَا طَعَامُهُ، اس کی غذا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عِلْمُهُ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ، اس سے اس کا علم و دانش مراد ہے، تو اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ کس سے حاصل کرتا ہے۔ جناب شیخ مفید نے بھی اس معنی کی روایت کو امام باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ تو انسان جب تک اپنی فطرت پر قائم ہوتا ہے تو وہ نور اور نورانی معارف کی طرف راغب ہوتا ہے، چونکہ اس کا نفس پاک ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، تو پھر اس کو وہ تاریک نہیں کرنا چاہتا اور مادی خواہشات میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو مختلف قسم کی باطل، جھوٹ اور شیطانی وسوسے وہ اس کی فطرت پاکیزہ سے دور ہوتے ہیں، وہ ان کو ہرگز قبول نہیں کرتا۔ جب تک اس کی فطرت پاکیزہ باقی رہتی ہے تو شیطان اس پر دسترس حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی بات کے تتمہ اور تکملہ کے عنوان سے فرمایا کہ جب تک انسان کا ضمیر زندہ ہو، فطرت سلیمہ پر باقی ہو، تو وہ تعلیمات قرآن کریم، انبیاء اعظام، اولیاء کرام کی طرف راغب ہوتا ہے، اور جب اس کا نفس مختلف قسم کے تاریکیوں، حجابات سے ملوث ہو جاتا ہے، شہوات اور جہالتوں سے گدلا ہو جاتا ہے، تو وسوسے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کو فطرت سے ہٹا دیتے ہیں۔ جب انسان کے نفس میں مادہ پرستی آتی ہے، مختلف ظلمات، حجاب، تاریکیاں آنے لگتی ہیں، تو پھر اس میں وہ حقائق کے انکار کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ پھر جحود کی حالت میں آ جاتا ہے، حتیٰ ایسی ضروریات اور بدیہیات کا بھی انکار کر دیتا ہے کہ جس کو کوئی انکار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں مختلف قسم کی ایجادات لوگوں نے کی ہیں، تو جب ان لطیف ایجادات کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے تو ان کے بنانے والوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کائنات کے جو لطائف ہیں، اس کی نعمات ہیں، ان کے بنانے والے کی تعریف نہیں کرے گا، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا؟ ہاں، جب اس کا باطن مردہ ہو جائے گا تو پھر وہ انکار کرنے تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ چیزیں کسی بنانے والے کی محتاج نہیں ہیں بلکہ ممکن ہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گئی ہوں، تو انسان عاقل اس احتمال کو رد کر دیتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ کو خلق کرے۔ تو جب ان چھوٹی چھوٹی ایجادات کے متعلق ان کے بنانے والے کی تعریف کی جاتی ہے، ان کے سامنے تعظیم کی جاتی ہے، تو اس کائنات کے جو مختلف عجائب ہیں، اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں، خود انسان کے وجود کو لے لیں، اگر علم طب اور میڈیکل کے حوالے سے اس پر تحقیق کی جائے یا غور و فکر کیا جائے تو اس کے خالق کی تعریف کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ ان حقائق کے باوجود لوگوں میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ظالم اور جاہل ہوتے ہیں، ان کے دل ان کے خالق کے لیے تسلیم نہیں ہوتے اور ان کے بنانے والے رب اور موجد کی تعظیم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنگ دلی ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہونا ہے، امور فطری سے غفلت ہے اور ضروریات اور بدیہیات کا انکار ہے۔ ایسی صورت میں کہا جاتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، قتل ہو جائے انسان کے کیسے یہ کفر اور انکار تک پہنچ گیا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ انسان اس عالم مادی اور عالم خواہشات کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی فطرت نورانیہ ماند پڑ جاتی ہے۔ سورہ احقاف میں فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ۔ اور جس دن کفار جہنم کے سامنے لائے جائیں گے
تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے اڑائے اور اس میں خوب چین کر چکے، تو آج تم پر ذلت کا عذاب کیا جائے گا، اس لیے کہ تم اپنی زمین پر اکڑا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم بدکاریاں کرتے تھے۔ فرمایا ان طیبات میں سے ایک یہی نور فطرت ہے کہ جس کو کفار نے ضائع کیا ہے اور شہوات کا شکار ہو چکے ہیں۔ خلاصہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر برہان قائم ہے کہ غذا اور غذا کھانے والے کے درمیان مناسبت ضروری ہوتی ہے، تو فطرت پاکیزہ چونکہ نورانی ہے تو وہ حقائق کے سامنے خشوع اور تسلیم ہوتی ہے، جبکہ جس فطرت پر حجاب ڈال دیے جائیں اور جہالت اور شیطنت کا شکار ہو جائے تو وہ جحود اور انکار کرتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سابق باس کے تتمے کو ذکر کیا گیا ہے، جنود عقل و جہل میں سے تصدیق و جحود، اس کی مفہوم شناسی اور متعلقہ قرآنی اور روایی شواہد ذکر کیے گئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔